السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی اور اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سبق میں انشاءاللہ العزیز عین، غین اور حمزہ کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو عین انتہائی اہم سبق ہے، اس کو عموماً اس کی ادائیگی میں بہت کمزوری ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ عین کو عموماً نرمی سے پڑھا جاتا ہے، حالانکہ اس کو سختی سے اور موٹا کر کے پڑھنا چاہیے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین، اس کو بعض مرتبہ عموماً عین پڑھا جاتا ہے نرمی کے ساتھ، تو وہ حمزہ کے مخرج سے ادا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ حرف صحیح ادا نہ ہونے کی وجہ سے قرآن جب پڑھیں گے تو قرآن کے اندر جب وہ ادا کریں گے تو وہ حرف صحیح ادا نہیں ہوگا، تو قرآن پڑھنے میں بھی کمی آ جائے گی، بلکہ بعض حضرات فرماتے ہیں غلط ہو جائے گا۔ تو اس کو توجہ سے پڑھ لیجیے گا۔ عین، گلے کے اندر سے زور دے کے پڑھیں گے۔ عین، اس طرح اگلا لفظ ہے غین، اس کو بھی گلے کے اندر سے زور دے کے پڑھیں گے۔ غین، اگلا لفظ ہے حمزہ، حمزہ۔ اب عین غین کو آگے جوڑ کر کے پڑھیں گے، یہ دو حرفی ہیں جوڑ ہے۔ عین زا، عین زا، غین غا، غین را، صاد عین، صاد عین، ضاد غین، ضاد غین، یہ دو حرفی تھے، اب تین حرفی ہوگا۔ با عین دال، با عین دال، تا غین دال، تا غین دال۔ اب اس کو پڑھتے ہوئے انتہائی توجہ سے پڑھیں گے۔ حمزہ بشکل الف، عموماً اس کو حمزہ الف کہا جاتا ہے، نہیں یہ حمزہ جو ہے یہ جو الف ہے یہ حمزہ کی شکل میں۔ حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، جو واو ہے یہ حمزہ کی شکل کا ہے۔ حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا، حمزہ بشکل یا۔ تو اس ترتیب سے یہ سبق آپ کے سامنے آ گیا۔ اس سبق کو خوب اچھی طرح پڑھ لیجیے گا اور دوسروں تک پہنچا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔